الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لكفور مبين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك غناءك قبل فقرك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے عزیز دینی بھائیوں اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، ہم سب کا اس بات پر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ پر پورے قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ میں یکتا ہے، وہ جب جیسے جہاں جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، یہ ان کا اپنا معاملہ اور یہ ان کی اپنی ایک طاقت ہے۔ میں نے جن آیات کو تلاوت کی، اتنا تو اندازہ ضرور ہوگا کہ اس میں شکر گزاری اور ناشکری دونوں چیزوں پر بات کی گئی۔ انسان اگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذات پر غور و فکر کریں تو بہت بڑا عابد اور بہت بڑا اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کم سے کم ذرا غور و فکر تو کریں، کیا ہم نے اپنی زندگی اتنی گزر گئی، بعضوں کی 50 سال، بعضوں کی 60 سال، بہت سارے نوجوان ہیں، ایک لمحے کے لیے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بالکل قادر
تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے قادر ہیں، وہ جیسا چاہتے ہمیں بنا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسمانوں میں اڑنے والا پرندہ ہے، رینگ کر چلنے والے یعنی پیٹ کے بل، اور کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، درندے چرندے، سب کچھ بنانے پر قادر تھے۔ حتیٰ کہ گندی نالی میں پڑے رہنے والے خنزیر و سور بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر بہت ساری نعمتوں کی بارش برسائی ہیں اور برسا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ایک لمحے کے لیے نہ استحضار ہے، نہ شعور ہے، اور نہ ہم اس سلسلے میں کبھی سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے تو کچھ بھی بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، حضرت الانسان بنایا، اور حضرت الانسان بنانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور بہترین تخلیق فرمائی ہماری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو میاں بیوی اپنے چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بدر کامل 14ویں کا چاند تھا۔ چاند اپنی اٹھی، چاند کو دیکھ کر اس نے اپنی محبوبہ کو کہہ دیا کہ اگر تیرا چہرہ اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ اس بیچاری نے پردہ کر لیا کہ میرا چہرہ کہاں چاند سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے، مجھ کو طلاق واقع ہو گئی۔ بہت سارے علماء نے فتوے بھی دے دیے، لیکن کروڑوں سلام نازل ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو امام بھی بڑا زبردست دیا۔ علماء کا تو اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص پیدا بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا کامل امام اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا۔ امام ابو حنیفہ خومڑی پر کن سے موزب خبر نہ تھے۔ ہاں کیا پکچر میں کئی ہیروئن شو رول کرے سے یاد ہو امون کیونکہ پہلو پابندی تھی سیریل جو نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے 4 مشہور امام ہیں، ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ ہیں جن کے بتلائے ہوئے مسائل پر ہم لوگ چلتے ہیں۔ کسی نے کہا بھائی ٹھہرو ابھی امام صاحب کو پوچھتے ہیں حضرت کی رائے کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا طلاق واقع نہیں ہوئی۔ کہا حضرت برابر سن رہے ہیں ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ آج کل ہمارا مزاج بھی ایسا بن گیا ہے کہ بھائی اپنا مفاد نو اپنا فائدہ نو فتوو کیوں موسا پالشے، اور ہماری عوام اتنی جہالت پر اتر گئی ہے کہ ایک مفتی کو جا کر الگ سوال کریں گے، دوسرے مفتی کو جا کر الگ سوال کریں گے، مارو فائدہ کیسے ہے؟ خود کو کچھ یاد نہیں، وہ علماء کا امتحان لیتے ہیں۔ اور ایسا ہوا ہے تمہارے شہر میں، اپنے مفاد کے خاطر سوالات کو بدل بدل کر پوچھتے ہیں۔ وہ دونوں مفتیان آپس میں بات کریں ہیں کیوں فتوا لے اسے، وہ کہہ رہے تو نے کیسا فتوا دیا ہے؟ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ ایک مفتی نے پوچھ لیا اچھا بتاؤ تمہارا سوال کون سا ہے؟
सवाल देखा कि भाई तुमने जैसा सवाल ऐसे ही जवाब दिया है। अब मैं मेरा सवाल देख, जब उनका सवाल बताया कि तुम भी अपनी जगह से ही जवाब दे रहे हो, પોતાનો ફાયદો બધાય। खैर, तो इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा तलाक वाक़ई नहीं होगी, और इसकी दलील मैं कुरान से देता हूं कि अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हम इंसान के चेहरे से ज्यादा खूबसूरत चीज आसमान और जमीनों में कोई नहीं बनाई। इसकी बीवी का चेहरा इस चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत है, तलाक वाक़ई नहीं होगी। तो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी एक नेमत तो ये कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया। अगर हम तसव्वुर करें तो इस सारी बात में सोच सकते हैं कि जिस दिन मेरी माँ ने जिस तख्ते पर मुझको जन्म दिया, जिस हॉस्पिटल में मुझको जन्म दिया, मेरी माँ के साथ और भी बहुत सारी औरतें अपने बच्चों को जन्म देने आई थी। मेरे साथ उसी दिन पैदा हुए बहुत सारे बच्चे आज कंकर और शंकर के नाम से दुनिया में घूम रहे हैं, और मैं हूं कि उमर और उस्मान वाली के नाम से हूं। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ने दूसरी सबसे बड़ी, जिससे बढ़कर कोई नेमत और दौलत नहीं, वो ईमान अता फरमाया। ईमान किसको कहते हैं हमें ये भी मालूम नहीं। ईमान हम सिर्फ इतना समझे हैं कि कलमा पढ़ लेना ये ईमान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गैर मुस्लिम जो अच्छी तरह से कलमा पढ़ते हैं। ईमान नाम है, अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा। ईमान नाम है उम्मीदों और खौफ के दरमियान जीने का। तकसीम करने का सबसे बड़ा हक हमने ले लिया, सारे खौफ सहाबा के हवाले कर दिए थे और सारी उम्मीदें हमने ले ली। कशु करवू नहीं, जिब्राइल नो भोणो ने जन्नत में आपणे ज दईशुं। ईमान के तकाजों पर चलना, अल्लाह ने जिन बातों को करने को कहा है उसको करना, और जिनसे रोका है उसको इससे रुक का नाम ईमान है। हमें अपने ईमान की कदर नहीं। मसाजिद में तो हम मर्दों के सामने बोलते हैं। मैं बहुत पहले तबलीग की निस्बत से हम लोग 4 महीने में थे, कर्नाटक के एक मरकज पर हफ्तावारी इज्तिमा था। एक सियाफाम काला कलोटा नौजवान मिंबर पर बैठकर खिताब कर रहा है, और वाकई उसके खिताब से दिल हिल गया था मजमे का। उस नौजवान ने कहा, ओ मुसलमानों, ये जगह तुम्हारी थी जहां मैं बैठा हूं। मैं तो एक काफिर और मुशरिक घराने में पैदा हुआ बच्चा हूं। मुसलमानों, ये मिंबर और मेहराब तुम्हारी जगह थी, तुमने उस नेमत की नाकदरी की तो अल्लाह ने मुझ जैसे काफिर को हिदायत दी और मेरे हवाले मिंबर और मेहराब कर दिया। फिर उसके आगे जो जुमले उसने कहे वाक़तन याद रखने के काबिल हैं और इस पर अमल भी करना चाहें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। उसके बाद उस नौजवान ने मजमे को खिताब करते हुए कहा, ओ मुसलमानों, जहां बैठे हो उसकी कदर कर लो, अगर वहां भी नहीं बैठे तो अल्लाह तुम्हें उस जगह से भी उठाकर बाहर कर देगा। अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करें।
ایمان بہت بڑی نعمت ہے. وہ ایک کافر آیا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور اس نے سوال کیا کہ بھائی صدقات تم بھی دیتے ہو، خرچ تم بھی کرتے ہو، دان ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ہم بھی غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی، کمزوروں، محتاجوں کی، فقیروں کی مدد کرتے ہیں، تمہارا قبول اور ہمارا قبول نہیں، یہ کیوں؟ حضرت امام صاحب تو امام صاحب تھے. حضرت نے اس کے ہاتھ میں ایک قلم تھمایا اور کہا یہاں صفر لکھو، ایک کاغذ پر صفر لکھوایا، 0، پھر ایک 0 لکھوایا، اس طرح 5 0 لکھوائے. امام صاحب نے پوچھا بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں. پھر حضرت امام صاحب نے اس کے ہاتھ سے قلم لے کر آگے 1 لگا دیا. اب اس کو پوچھا بتاؤ اب اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ تو 1 لاکھ ہو گیا. کہ وہ 1 لاکھ کیسے ہوا؟ کہ اس 1 کے آنے کی برکت سے ہوا. حضرت امام صاحب نے فرمائے جب تک یہ 0 تھے، 1 سے پہلے تو وہ بے قیمت تھے، وہ ایک آیا تو سارے 0 کی قیمت بڑھ گئی. تیرے دان اور تیرے صدقات اس وقت تک 0 ہے جب تک کہ تیرے پاس ایک ایمان نہیں. ایمان بہت بڑی نعمت ہے. کیا ہم نے کبھی تصور کیا؟ اور ایک بات کان کھول کر سن لیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کی بے نیازی سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اس کو کسی کی کوئی پڑی نہیں. پوری کائنات مل کر اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیں، رب کعبہ کی قسم، اللہ کی شان الوہیت میں خشخاش سمجھتے ہیں نا، خخ جس کو بولتے ہیں، رائی کا دانہ بڑا ہوتا ہے، خشخاش کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا. اور پوری کائنات، شجر و حجر، نباتات، جمادات، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مل کر زور زور سے کلمے پڑھیں، اللہ کی شان الوہیت میں خشخاش کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. اللہ جس شان کے ساتھ ازل سے ہیں اسی شان کے ساتھ ابد تک رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ یقینی بات ہے، یہ جو کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے، فائدہ اور نقصان جو کچھ ہوگا ہم کو ہی لینا ہے. اللہ کی نعمت کی قدردانی کریں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم روگردانی کرو گے، پشت پھیرو گے، منہ موڑو گے، سنی انسنی کرو گے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لا کر کھڑا کر دیں گے جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. ابھی 1 ہفتے 10 دن سے واٹس ایپ پر ایک خبر گردش کرتی ہے. مکہ المکرمہ میں ایک شخص تھا جو بیت اللہ میں 1 مہینہ امامت کر چکا. بیت اللہ میں غالباً عادل الکلبانی اس کا نام ہے. 1 مہینہ بیت اللہ میں امامت کی کتنی بڑی سعادت ہے. جن حضرات نے اس جگہ کو دیکھا ہے، وہاں جا کر آئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہاں کیا عظمتیں ہیں. امام جہاں کہیں بھی ہو، نیابت نبوت پر ہے، بہت بھی جگہ ہے مصلی پر. اللہ اپنے فضل سے جس کو دیتے ہیں. تو وہ شخص 1 مہینہ بیت اللہ کا امام رہ چکا ہے. اللہ کی بے نیازی بتلا رہا ہوں، اس کو کسی کی کوئی پڑی نہیں. اگر تم نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا اور اس کی نعمت کی ناقدری کی، بگا دیں گے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. چونکہ یہ ابن الدجال جو ہے موبائل، اس کی خبروں پر زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے.
تو جب میں سفر میں گیا تھا ادھر تو ایک طالب علم تھا وہاں پر کیرلا کا مولوی اسامہ 10 دن درس میں شرکت رہی تو کچھ تعلقات تھے آج تک بات چیت ہوتی رہتے ہیں کبھی کبھی میں نے فوراً ان کو بھیجا معاذ یا شیخ یہ کیا ہے تو انہوں نے صاحب بتایا کہ آدمی بیت اللہ کا امام رہ چکا ہے کچھ حرکتیں اور کچھ ایسی معصیت اور گناہ کرتا ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں آیا اللہ نے اٹھا کر پھینک دیا آج وہ فلم میں کام کرتا فلمی اداکار بن گیا یہ ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے اللہ کو نہ تمہاری ضرورت ہے اللہ کو نہ میری ضرورت ہے تو یہ تصور کریں کم سے کم کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے ایمان رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا سرکار نے اپنا کرتا اتارا اس کو کفنایا مجھے ایسے مواقع پر حضرت الاستاد کا ایک جملہ بہت یاد آتا ہے کہ غیر اللہ کے پونجاری کو بیت اللہ کے غلاف میں بھی کفن دیا جائے تو نجات کے لیے کافی نہیں ایمان شرط ہے پھر اس کے بعد سرکار نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی آواز آئی سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم آپ کتنی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے یہ نجات کے لیے کافی نہیں ایمان شرط ہے بلکہ آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ سرکار کی پوری زندگی خدمت کرنے والا چچا ابو طالب اتنے بڑے شخص کی خدمت بھی نجات کے لیے کافی نہ ہوئی جو کچھ ہوگا وہ ایمان کے بعد ایمان شرط ہو تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمارے ساتھ ہے کبھی اپنے جسم پر تصور کیا یہ دماغ یہ آنکھیں یہ ناک یہ کان اعضائے بدنیہ کتنی بہترین تخلیق فرمائی ابھی کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ بے آنکھوں یہ ہوتی اٹھائی نا پیشونین بے خونوں پر مک دیدھو تو کلو مست لگا ہوتا لیکن نظام دیکھے اللہ کا اس کو 2 ہڈیوں کے بیچ میں رکھا ہے بلندی سے کوئی چیز گرے ہڈی سے ٹکرا کر ہٹ جائے تیری آنکھ سلامت رہے گی اور انسانی اعضاء میں سب سے قیمتی عضو دل ہے اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا اللہ کی نظر میں دماغ کی اتنی قیمت نہیں جتنی دل کی ہے اگر دل کی قیمت نہ ہوتی اور دماغ کی ہوتی تو اس کو وہاں فٹ کر دیتے لیکن دل کو پنجرے میں بند کیا اب یہ ساری نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے اللہ تعالی شکر تمن بہت اچھا بنایا بہت اچھی بنائی اللہ نے تو بہت اچھا بنایا ہم بگڑ رہے ہیں ہمارے نوجوان لڑکے معلوم نہیں کس راہ پر چل پڑے ہیں اونٹوں کے کوہن کی طرح بال کٹواتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے دکھتے رہے بھائی اللہ تجھ پر رحم فرمائے ذرا آئینے میں جا کے دیکھ کتنی بری شکل لگتی ہے اور ان نوجوانوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کان کھول کر سن لیں بیت اللہ کی 4 دیواری کے اندر محمد الرسول اللہ امامت کر رہے ہو آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ایسی نماز پڑھ رہے ہو تب بھی آپ پر لعنت ہے حرام ہے اس طرح کے بال کٹوانا ہماری نوجوان لڑکیاں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر رہی ہیں بیوٹی پارلروں میں جاتی ہیں بھویں بنواتی ہیں بال کٹواتی ہیں جسم گدواتی ہیں
कितनी बेशर्मी की बात है। एक औरत का औरत के सामने सतर खोलना भी हराम है। ये बेतहाशा हो गई, बेहया और बेशर्म हो गई। कितनी नाफरमानी करेंगे अल्लाह की। अच्छी बात नहीं है। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग को सही सालिम न बनाया होता, दुनिया तुमसे खिलवाड़ करती। तुम्हारा चाहे कितना अच्छा नाम होता, तुम्हें लोग पागल से याद करते। मजनून है बेचारो दरा गोंडो, चेहरा खूबसूरत है, आंखें बिल्कुल तेज और तुंद हैं, नाक छींगे जो है ना, और तुम्हारी जबान में कहे तो कबूतर जो मोड़ू, पर एक दिमाग नहीं है ना, तो लोग इन सारी चीजों की तारीफ नहीं करेंगे। किलो अच्छा खाओ तो थोड़ा बस सीधी बात निकल जाएगी, बेचारो दरा गोंडो। एक दिमाग न होने की वजह से तुम्हारी सारी खूबियां खराब। एक आंखें, कितनी सही सालिम अल्लाह ने आंखें दी। जाकर किसी अंधे को पूछो सूरज क्या चीज है, दूध क्या चीज है, पानी क्या चीज है, कुछ बेचारे को मालूम नहीं। नाक, कान, हाथ, पैर, सही सालिम जिस्म, क्या कभी अल्लाह की नेमतों को सोचा और उसका शुक्र अदा किया? याद रहे, हर नेमत की शुक्र का तरीका, उस शुक्र अजा लाने का तरीका अलग है। इंसान बनाया ये अल्लाह की नेमत है, तो इंसानियत का लुबादा पहने, ये उस नेमत का शुक्रिया है। जानवरों से जिंदगी न गुजारे, अदब से ही इंसान इंसान है। अदब जो न सीखे वो हैवान है। हैवान माना जानवर है। क्या आज हम सब में अदब है? कोई न कोई नहीं तमीज न थी जिन मोरा वे बशी दीवाना बेअदब हो गए, और बेअदब हमेशा अल्लाह के फजल से महरूम रहते हैं। हमने तो इतनी जुरात कर दी, कुरान हदीस बताने वाले उलमा भी हमारी जबानों से महफूज न रहे। क्या बिगड़ेगा इनका? वो तो बेचारे अपने नफ्स और अपने दिल को तसल्ली दे देंगे बराबर से। लोगों ने वक्त के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को साहिर कहा, जादूगर कहा, मजनू कहा, क्या कहा? चलो भाई तुम भी इसी रास्ते पर हो, मतलब सीधे रास्ते पर ही हो, आपको भी यही कहा जा रहा है। आपकी इन बातों से इनका रास्ता पुख्ता हो जाता है, ये मुतासिर नहीं होते। हाँ, फितरतन दिल पर एक चोट लगती है, लेकिन फिर अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता है। वो एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर जा रहा था, तो नवा मुसलमानों ने तो खूब नमाज पढ़े, एम नवा डूलो रोज टिक्का तंदूरी एलू पेलू पछी के 2 महीनों पछी काची चा लेता हो जो तने आलस खर्चो एम मंगाई लीजिए। तो एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर जा रहा था, भीड़ थी लोगों की, एक मजमा था, कोई साहिब दिल अल्लाह वाला बेचारा गुजर रहा था। बिला इरादा उसकी दुल्हन को कोहनी लग गई, तो बोला इंप्रेशन पारवा गयो क्या मैम मर कोहनी अराड़ी? हल भाई मन तो खबर भी न थी। दूल्हे ने अपने अहलिया के सामने अपना वर्चस्व बाकी रखने के लिए बेचारे उस साहिब दिल और अल्लाह वाले के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दी, जो दुल्हन को भी अच्छा लगा कि यार बेचारे ने बिला इरादा तो नहीं किया था, बिल इरादा तो नहीं किया था, गलती से हो गया। वो कुछ नहीं बोले, कुछ आगे गए कि एक ठोकर लगी और वो गिरा, नोकीला पत्थर पेशानी में चुभ गया, बहुत बड़ा जख्म आया। वो दुल्हन भागती हुई उस अल्लाह वाले के पास आई कि हजरत माफ कर दीजिए कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया ऊपर से आया, कोहनी तुझको लगी थी,
गुस्सा तेरे दोस्त को आया, थप्पड़ मुझको मारी, गुस्सा भी मेरे दोस्त को आया। हमारी ज़बानें इतनी गंदी हो गई कि उससे उलमा और दीनदार भी महफूज न रहे। और हमको मालूम है कुछ हमारी बेदीन और बेहया ख़वातीन क्या क्या बोलती बकती हैं। खैर, बातें इधर उधर जाएगी। तो अल्लाह ने दिमाग दिया है, ईमान दिया, दूसरी नेमत, तो उसका तकाजा ये है कि अल्लाह के अहकाम को बजा लाएं, जिन कामों को करने को कहा है उसको करें, जिनसे रोका है उससे रुक जाए। ये ईमान की नेमत की कदरदानी है। दिमाग दिया, उसकी कदरदानी करें, अपने दिमाग को सही जगह इस्तेमाल करें, उस दिमाग में गंदी सोचों को जगा न दें, गंदे मंसूबे और प्लानिंग न सोचें। जो कुछ होता है ना वो उधर ही होता है कि लुक तर मगज में भूखू बड़े लूस, लोग बोलते भी यही है। और तो दिमाग की नेमत की कदरदानी ये है कि उसको अल्लाह की मखलूक में गौर व फिक्र करें और अल्लाह की तारीफ बयान करते जाएं, वो उस नेमत की कदरदानी है। आंखों की नेमत, उसकी कदरदानी करें, कलामुल्लाह को बार बार देखें, अल्लाह की मखलूकात को देख देख कर अल्लाह की तारीफ और हम्द व सना बयां करें। यह उस नेमत की कदरदानी है। ज़बान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, वरना जो लोग गुंगे हैं जाके पूछो बेचारों को, वो काको केवा जाए अपने मोमोज समझे छे, बोलतो ज नहीं, समझ के इतर पर छे। ज़बान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उससे अच्छी बातें बोली जाएं, अल्लाह की तारीफ की जाए, उसको झूठ से, गीबत से, चुगली से, गाली गलोच से, बुरे लक़ब से किसी को पुकारने से उसको पाक रखा जाए। वरना याद रहें, कभी कभार इस ज़बान से इतने खतरनाक जराइम होते हैं। बलाउल इंसान मिनल लिसान, इंसान पर बहुत सारी मुसीबतें उसकी ज़बान की वजह से आती हैं। जिर्मुहु सगीर व जुर्मुहु कबीर, इसका जिस्म बहुत छोटा है लेकिन इसके जराइम बहुत बड़े बड़े होते हैं। अहादीस में तो यहाँ तक आता है कि इंसान जब सुबह उठता है तो तमाम आज़ाए बदनिया ज़बान को मुखातब होकर कहती हैं कि अल्लाह की बंदी संभल कर रहना, तू सही सालिम और सीधी रही तो हम खैरत से हैं, और अगर तू इधर उधर हुई तो हमारी खैरत नहीं। कभी कभार इस ज़बान से इतने गहरे जख्म लगते हैं कि जो तलवार से भी नहीं लगते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन अपनी मसनवी में एक वाकया बयान किया। वो एक बेचारा लक्कर हाड़ा था, लाकड़ों का अपना वो जंगल में गया। जब उसने लकड़ियां तोड़ ली, एक गठड़ी बनाई, वजन था, उठाया नहीं जाता था, तो शेर को कहा कि जरा ये गठड़ी सर पर चढ़ा दे। जाहिर बात है कि भाई जब कोई किसी को कुछ सर पर चढ़ाएगा तो आमने सामने सीना पसीना जरूर होंगे, और शेर चूंकि दरिंदों में से है, वो फाड़ खाने वाला जानवर है, उसके मुंह में खून की बदबू आएगी। तो शेर जब गठड़ी चढ़ा रहा था तो उस लक्कर हाड़े ने कहा, मो इल्ला बाजूराक मोड़म गंदावस। शेर ने उसको कहा, तेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी ना उससे मेरे पांव पर एक जख्म लगा। उसने कहा क्यों? क्या लगा वरना फाड़ खाऊंगा। उस शख्स ने, लक्कर हाड़े ने उसके पांव पर एक कुल्हाड़ी से जख्म लगाया। कुछ दिन बाद फिर वो लक्कर हाड़ा जंगल में गया, लकड़ियां काटी, गठड़ी बनाई, शेर को कहा कि जरा ये गठड़ी चढ़ा दें। इस बार शेर ने अपना चेहरा पहले से दूर रखा और गठड़ी चढ़ा दी। लक्कर हाड़े ने कहा, क्या बात है, आज तो तूने कुछ कहे बगैर चेहरा दूर रखा,
کہاں؟ دیکھ تُو نے کلاہی سے جو زخم مارا تھا وہ بھر گیا، وہ تو اچھا ہو گیا، پر تیرے زبان سے جو جملے نکلے تھے کہ مومڑا گنداوس، اس کی چوٹ آج بھی دل پر ہے۔ کبھی کبھار ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس سے اچھی باتیں بولی جائیں، اس سے اللہ کی تعریف کی جائے، کلام اللہ کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائے، توبہ استغفار کیا جائے، یہ اس نعمت کی قدردانی۔ ناک غیر محرموں کی خوشبو سے اس کو اپنے آپ کو بچا ہے۔ ایک بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ عورتیں آج کل خوشبو کا اہتمام بہت کر رہی ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ اسلام نے اس عورت کے لیے کسی درجے میں گنجائش رکھی ہے خوشبو کی، اس عورت کے لیے جو 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہو، اگر اس کے گھر میں بھی غیر محرم آ کر اس کی خوشبو دور سے بھی محسوس کریں تو ایسی عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ ان آگ کو داڑو گرمو بھارے گمی چرویل جیوی رہے پھشاری رہے بازار جوانو تار اسپرے چھوٹے۔ یاد رکھنا حدیث شریف میں آتا ہے اگر تیرے جسم کی خوشبو تو جسم کے ساتھ لگا کر جاتی ہیں اور غیر محرم اس کو سونگتے ہیں، حدیث شریف میں تمہارے اخلاق پر انگلی اٹھائی گئی، خوشبو لگانے والی عورت ایسی اور تیسی ہے۔ ایسی تیسی کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ ابل آپ نے ورورموں کو کھٹی گار دے دیں تو رڑوا بے دیکھ مناوی کی دی، اور شریعت مطہرہ نے کہہ دیا ہے، کیا کہو گے؟ حرام اور ناجائز ہیں۔ آج کل عورتیں بڑے بلکہ آن لائن منگواتی ہیں۔ ان میں ہم گھر کے مردوں کو بھی کہیں گے کہ بھائی نگرانی رکھیں، کیا ضرورت ہے؟ میں تو اپنی نوجوان بہنوں سے کہوں گا اپنا بھائی سمجھ کر میری اس بات کو دل پر لیں اور نیٹ کی دنیا سے دور ہو جائیں۔ تم نہیں سمجھ رہی ہو، یہود و نصارہ اور شیطان تمہیں سے کام لے رہا ہے معاشرے کو برباد کرنے میں۔ آدم نے تو منع کر دیا تھا کہ دونوں اپرادھی نہیں کوائی، حوا کو بہکایا۔ بربادی کے لیے تمہیں ہتھیار بنا رہے ہیں اور تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ تو یہ بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن ہم نے کبھی اس کی شکر گزاری نہیں کی۔ ارے مخلوق خالق کی ناشکری کریں یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ مخلوق اگر مخلوق کے حق میں بھی ناشکری کریں تو یہ بھی اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جا کے غربا کو پوچھو، جا کے فقراء و یتامہ و مساکین محتاجوں مفلسوں کو پوچھیں، جا کر ان مریضوں کو پوچھیں جو علاج کے لیے پیسے نہیں تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ مال کی نعمت کو کتنی برباد کر رہے ہیں، اور بالخصوص ایسی چیزوں میں ہم برباد کر رہے ہیں جن نہیں بلکہ حرام و ناجائز ہیں۔ ہمارے پیسے برباد ہو رہے ہیں شادیوں کے منگھرت رسومات اور خرافات میں، ہمارے پیسے برباد ہو رہے ہیں ناجائز محبتوں میں، زنا میں۔ موتی بنائی لو بھائی، موتی بنائی لی بہن بن جائے گی، وہ بھائی بن جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ انے خدا ری بھول کروانے ایک بھائی بونے بھائی نوئی بونے بھائی سے سمجھتا ہے نا کچھ؟ ہاں یہ بھائی نوئی یہ بھائی سے یہ بولنا تو بھائی نتن تاروں کا ہی تھی تھوانوں سے۔ اور عورتوں کی ایک سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اپنے شوہر سے تو چڑچڑے انداز میں بات کرے گی۔ اپنے بیٹوں کو معلوم نہیں ابھی تک وہ رواج چالو ہے کہ نہیں، لیکن بہت چھوٹے تھے تو سنا تھا تن کولیڑو تھا، ان تن چیڑی نکڑے، ان تن پھوٹی نکڑے، ایسے الفاظ بھی بولتی تھی۔ آج تک یہ سلسلہ معلوم نہیں بھائی ابھی ہے کہ نہیں۔ تو گھر کے بچوں
तो से इस अंदाज में बात करते हैं, तू कचरा लो आऊं, तुम मरे लो आऊं, बोटे आवे। और जब कोई अजनबी पराया मर्द होता है, आए भाई घर में आए, खाए ले, चाय पी ले, हराम है ऐसा नहीं कह सकते। तुझको शरीयत मुतहरा ने बात सिखाई, कोई पराया मर्द और अजनबी तुझसे बात करें से अजीजी शुगा मतु नहीं, इस अंदाज में बात कर। फैलाना इरादा योन मड़ी दाए। अब तुम कहो आओ भाई घर में बैठो खाए लो, ना खाली लिख चाह पाए दो, गया काम से। सीखने की चीजें हैं और ये दीन है। पाहु कहीं बिचारा पत्सा दोन गमते लागन, तेरी इस हरकत से अल्लाह रसूल का दिल दुखेगा, इसका तुझे ख्याल नहीं। और कब तक मखलूक को राजी करोगे और कब तक अपने अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करोगे? मखलूक को राजी करके हासिल क्या होगा? अल्लाह को नाराज करके नुकसान बहुत होगा। अपने खालिक को मालिक को नाराज न करें। दीन सीखें, ये सीखने की चीजें हैं। कलमा पढ़ लेना ये दीन नहीं है। हमको तो कुरान ने कहा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं हमारे शादियों में, खुराफात में। अरे शादी कब होती है, तैयारियां कब से होती हैं? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी, शादियां इस तरह भी होती हैं। फजर की नमाज में तशरीफ लाए मस्जिद नबवी, इनके कुर्ते और चादर पर पीले धब्बे और निशानात थे। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई क्या बात है, अब्दुर्रहमान की चादर पर कुर्ते पर पीले निशानात हैं? कि या नबी अल्लाह कल निकाह हो गया अब्दुर्रहमान इब्न औफ का। चलो अच्छी बात है, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा बिल खैर। तुम जानती हो जो लोग जाकर आए हैं अल्लाह इनको बार बार ले जाए, और जो नहीं गए अल्लाह ताला इनको भी ले जाए। मदीना उस वक्त उतना था जितने हिस्से में आज मस्जिद नबवी है। मदीना इतना ही था जितने हिस्से में आज मस्जिद नबवी है। पूरा शहर मदीना इतना था। इतने छोटे मदीना में भी सहाबा ने इसका एहतराम नहीं किया और न इसको जरूरी समझा कि नबी अलैहिस्सलाम को दावत दें और इनकी मौजूदगी में निकाह पढ़वाएं। सहाबा ने इसको तकल्लुफ समझा, ये तकल्लुफ है भाई, इनके बगैर भी हो सकता है ना, चलो कर दो। भोपाल की हजरत आवशन, कश्मीर की बुजुर्ग आवशन, इसका ये भी एक रस्म चल पड़ी है। सरकार ने इधर उधर की कुछ बात नहीं कही, दुआ दे दी। हम लोग सारी बातों का एहतमाम करते हैं, जो असल चीज है वो हमको आता ही नहीं, ना इसका एहतमाम है। एक को भी दुआ देते नहीं आता। और बेचारा दूल्हा निकाह पढ़ने के वक्त जब घर में जाता है तो कुछ बूढ़ी औरतें घर की सर पर हाथ रखकर बलाए से, उस दिन पता चलता है कभी बेचारी बला थी, समझे ना। ये सब कहां से रस्म ले आए? दुआ देने के मौके होते हैं, वो किसी को आता भी नहीं, ना सीखने की फिक्रें हैं। और उस दिन जो खुशी का दिन है, हंसने का मकाम है, वहां रोते हैं तो ये सोचते हैं का बिचारो केम रड़तो शेख, मां हम कायम माटे तन छोड़ीने जतो रे, शेनु रड़वो ना एडवांस में आई गयो। ये क्या बातें हैं? कितने रसूमात पैदा कर दी और कहां कहां से उठा उठा कर ले आए। एक जिहाद में गए थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना करीब आया, हजरत जाबिर की घोड़ी तेज हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा जाबिर इतने क्यों भागते हैं? अभी शादी हो गई ना? कहा अच्छा कब? हाँ शादी हो गई थी जमात ये जिहाद में जाने से पहले। वो भी मालूम नहीं था नबी अलैहिस्सलाम। इससे साफ बात मालूम हुई कि इतना एहतमाम नहीं किया जाता है जितना हम लोग ले बैठे हैं।
شادی تو وہی شادی ہوتی ہیں جو سادی ہوتی ہے، باقی وہ شادی جو ہم کر رہے ہیں وہ بربادی کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ میدی واری کیارے کس پشتاری کلش، اتنا اہتمام شادیوں میں کیوں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ عورت کے لیے تو ہمیشہ یہ ضروری ہے کہ اس کے ہاتھوں میں مہندی رہے، کم سے کم اپنے ناخن بھی رنگے ہوئے رکھیں تاکہ مرد اور عورت کے ہاتھ میں فرق باقی رہے۔ اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ انشادین دارے سنت سے میدی پاڑوی تو یہ سنت ادا کرو، اب کلی فرضوں کھوئنوں کا جانو پڑے لی نہ ہوتی، فجر پچھینی میدی پڑھوا بے خد عشاء خودی، ارے شو پاڑا سے مو ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آتا دن بھر کی نمازیں گئی۔ کتنا اسراف شادیوں میں ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری۔ شادی کے اگلے دن، شادی کے بعد والے دن، معلوم نہیں بھائی ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے کہ نہیں۔ شادی کے دوسرے دن سروں پر جنازے لے کر جاتے ہیں، جلیبی کا جنازہ، کڑی کا جنازہ، اس کا جنازہ، وہ سلسلہ ہے کہ نہیں معلوم نہیں، اتنے جنازے نکال دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی دیکھو ایک بات کان کھول کر سن لیں، ہم ہرگز آپ کو منع نہیں کرتے ہیں کہ بس بالکل گھرموں بیشریانوں کشو نہیں کرنا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے ہی نہیں۔ اسلام نے تو صاف صاف کہا مواقع پر خوشیاں منائی جائیں، غمی کے مواقع پر غمیاں بھی منائی جائیں، لیکن اس کے حدود و باؤنڈری ہیں، حد سے تجاوز نہ کریں۔ ہماری کچھ نوجوان لڑکیاں بیچاری شادیندر روزو ریش ہیں، اعتکاف میں یہ بھی نہ کرے، یہ بھی گلو ہے۔ بھئی یہ تیری خوشی کا دن ہے بیٹا، خوشی مناؤ، پورے احتیاط کے ساتھ خوشیاں مناؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ آپ بس بے پردگی نہ ہو، بے شرمی بے حیائی نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، جتنی ضرورت ہے اتنے کپڑے، جتنے کم پیسوں کے کپڑوں سے کام چل جاتا ہے چلا لے، خوشیاں منائیں، کون روکتا؟ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ جو بیجا اسرافات جن کو لازم کر کے رکھ دیا ہے، پاڑ پنو ٹیکڑی پنو، دادی مری گئی سے 40 برہوں تھے، ایک دارو یاسین نہ پڑی، اناج ان اڈنو ماگس، مومرو پلو میرو کہاں سے لے آئے؟ ان مومو بیچارو نہ لے محمد بیچارو پہلے دیو ہم بھی وہ چھے ویچو بے کھڑے لوئے۔ اسراف سے بچو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محترمہ کو روزانہ خرچہ دیتے تھے، ویشینو سلسلو تیوا تھا تو نہیں خبر نہیں، پر ایک دن ان کی اہلیہ ام رومان نے حلوے سے کوئی چیز، میٹھی چیز بنائی۔ صدیق اکبر نے پوچھا آپ ایشا کہی تھی آیا؟ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مرد حضرات اتنی نگرانی رکھے کہ میں لگ پیشہ لیلا ودارانو کہی تھی آئیو۔ کوئی پوچھتا نہیں نا تو لوگ آزاد و بے باک ہو گئے۔ اور ماں بہنیں مجھ کو معاف کریں، باتیں میری کڑوی ضرور ہیں پر حقیقت بھی یہی ہے کہ شوہروں نے تم پر بھروسہ کیا ہے تو تم نے ان کے مال میں چوری بھی کی ہے۔ کیوی چوری کہ تیزورین چاوی مر ہاتھ موتین کال لیدہ، یہ چوری نہ کہتا ہوں۔ گئی ہے بازار میں 200 کی چیز خرید کر لائی اور اپنے شوہر نامدار کو کہہ رہا تین خینو آئیو، مہذب انداز میں چوری کی، یہ خیانت ہے۔ اور سرکار نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت علیہ، جن کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان سلامت نہیں۔ یہ معاشرہ جو بگڑ رہا ہے نا، کوئی ایک وجہ نہیں، بہت ساری
جو آتے ہیں ڈار دکھی ماتھو دکھی کون دکھو پیٹ دکھو الو دکھو اب ادو کیم دکھ تک آزمت خراب سے ایک آزمان اور علاج تھا نہ تو اب ادی بیماری ہوتی رہے. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم غیروں کی تہذیب پر چلے گئے ہیں, دیکھا دیکھی. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں, شادیوں میں رسومات اور خرافات میں ان کو برباد نہ کریں. مال بہت بڑی نعمت ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھ لیا آپ پیسہ کیسے آیا؟ ان کی محترمہ نے کہا آپ جو روزانہ خرچہ دیتے تھے نا ان میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھتی تھی, آج معین رقم جمع ہو گئی, سوچا چلو کچھ اچھی چیز بنا دیتے ہیں. صدیق اکبر کے منہ سے جواب نکلا اچھا, مطلب یہ معلوم ہو گیا اگر آپ کو خرچے میں اتنے پیسے کم دیے جاتے ہیں تب بھی آپ کا گھر چلتا ہے, تو کل سے اتنی رقم اللہ کے راستے میں خرچ ہوگی اور آپ کو اتنا خرچہ ملے گا. اور اگر یہاں کہیں ایسا ہو تو ہمارا بخیل کنجوس. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کیسی کیسی عورتیں گزری ہیں. اور ایک بات یہ بھی سن لیں کہ تمہارے بے خرافات و اسراف نے تمہارے گھر کے مردوں کو مجبور کر دیا گھر میں مال حرام لانے پر. مال حرام کا نقصان سنا ہے کتنا ہے. دارالعلوم دیوبند کا سب سے کامیاب مدرس حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا صاحب دل اور اللہ والا شخص تھا کہ اگر کوئی آدمی ان کو دعوت دیتا تو حضرت کے دل پر بات کھل جاتی تھی کہ اس کا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے. ایک پولیس والا آیا حضرت کو دعوت دینے کہ حضرت ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. حضرت کچھ دیر خاموش رہے اور کہا بھائی جی نہیں چاہتا پھر کبھی کھا لوں گا. پولیس والے نے کہا حضرت میں جانتا ہوں 1 مہینہ حلال کمائی کروں گا, اس کے بعد آپ کی دعوت کروں گا. نمک مرچی کی بات بہت دور کی, جس چولہے پر کھانا بنایا جائے گا اس کی لکڑیاں بھی اس پیسوں سے آئے گی. حضرت نے فرمایا منظور ہے. بہرحال دعوت کا دن آیا, حضرت کھانے گئے, دسترخوان پر بیٹھے اور سب سے پہلا لقمہ سبزی کا اٹھایا, وہ لقمہ حلق سے نیچے گیا نہیں, منہ میں پھرتا رہا اور کہا بھائی جی نہیں چاہتا پھر کبھی کھا لوں گا. اس نے کہا نہیں حضرت آپ ٹھہریے میں تحقیق کرتا ہوں. میں نے اسی حلال کمائی کون لینے گیا تھا کہ وہ اپنی خادمہ اور نوکرانی, بلاؤ اس کو, اس سبزی میں کیا معاملہ ہوا کہ آپ نے جو پیسے دیے تھے وہی پیسوں سے سبزی لے کر آ رہی تھی, راستے میں وہ تھیلی بکری نے میرے ہاتھ سے چھین لی, وہ سبزی بکری کھا گئی, آپ کے ڈر سے سبزی والے کے پاس گئی, آپ کا نام لے کر لائی ہوں, یہ وہ سبزی ہیں, حلال پیسوں کی سبزی بکری لے گئی. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا, صرف منہ میں ذائقہ لگا. اس ذائقے کی بنیاد پر اتنے بڑے مقام پر محدث ہوتے ہوئے 3 مہینے تک میرے دل میں داعیہ پیدا ہوتا رہا میں کسی سے زنا کروں. آج ہمارے معاشرے زنا سے بھر گئے, بد نظری اور بے دینی اور بے حیائی کے علم بردار ہو گئے. اس کی واحد وجہ ہے کہ پیٹوں میں حرام لقمے آنا شروع ہو گئے. لقموں کو صاف کریں. کتنی بے شرمی ہمارے محلوں میں ہو رہی ہے. 50 سال کی بوڑھی عورت 20-22 سال کے نوجوان لڑکوں سے کتنی بے شرمی کی باتیں کر دیتی ہیں. محلے کی نوجوان لڑکی محلے کے نوجوان لڑکے کے ساتھ سال بازار تھی آئے چلے جاتے ہیں, ارے کوئی تمہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں, اور تم یہ سمجھ بیٹھے ہو اللہ تمہاری ان کرتوتوں سے بے خبر. یاد رکھنا یومئذ تحدث اخبارہا, جس زمین پر تم گناہ کر رہے ہو وہ زمین کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گی. اناران نے خطرینوں جیسے نا سمجھتے ہیں نا, تالا لگا دیا جائے گا. نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ہم تمہارے ہاتھوں سے بات کریں گے، تمہارے پیروں سے بات کریں گے، تمہاری آنکھیں بھی ہم سے بات کرے گی، تمہارے کان بھی ہم سے بات کریں گے، تم نے کیا 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 ہے تمہارے اعضاء گواہی دیں گے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے دو نگران ہر وقت تمہارے سارے کرتوت لکھ رہے ہیں۔ ہر جمعہ کو اسپیکر پر سورہ کہف سنتی ہو، پڑھتی ہو، ایک آیت ہر جمعہ تمہاری نظر سے گزرتی ہے، کبھی سوچا بھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسانیت میدان محشر میں پکار اٹھے گی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ ہاں جو کچھ کیا ہے چھوٹا بڑا عمل وہ سب کا سب نوٹ کیا جا رہا ہے، تمہیں بتایا جائے گا۔ جوا کھیلا جا رہا ہے محلوں میں، ہمارے نوجوان لڑکے جوئے کھیل رہے ہیں، سود کے کی لین دین ہو رہی ہے، اور بے تحاشا محلوں میں بے شرمی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ مائیں بے دین ہوتی ہیں تو اولاد بے دین پیدا ہوتی ہیں۔ تمہارا دیندار ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ معاشرے کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے لیے میری ماں اور بہنوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کریں، ورنہ خدا کی قسم انجام بہت برا ہوگا۔ مخلوق خالق کے حق میں ناشکری کریں یہ تو بہت دور کی بات ہے، مخلوق اگر مخلوق کے حق میں بھی ناشکری کرتی ہیں تو اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی، تم جانتی ہو عرب کے لوگ تمہاری کیا حیثیت بنا رکھی تھی، تم کو عزتیں دی ہیں، تم کو مقام و مرتبہ دیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے عزتیں ہوئی۔ ورنہ عرب کا عالم یہ تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کو ایک میں بند کر دیا جاتا تھا، اس کا دنیا بھر کی غلاظتیں اور گندگیاں ڈالی جاتی تھی، پراگندہ حال و پراگندہ بال کر دی جاتی تھی، ایک مدت کے بعد اس کے بڑے بیٹے کے ساتھ اس کی ماں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ یہ حال تھا عرب میں عورت کا۔ سرکار نے آ کر عزتیں دی، سب سے زیادہ سرکار کی شریعت کو نقصان پہنچا رہی ہیں تو وہ ہم ہی ہیں۔ جس رسول نے تم کو عزتیں دی اسی کی سنتوں کے جنازے نکال رہے ہو، اسی کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہی ہو، کیا جواب دیں گے ہم؟ سرکار اور اللہ کی بات بہت دور کی ہے، راستے میں ہی عائشہ فاطمہ کلثوم زینب رقیہ نے پکڑ لیا تو جواب نہیں ہوگا۔ بہرحال سرکار کی جب ولادت ہوئی تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس نے بہت وہ لوگ لڑکے کی پیدائش کو بہت باعث برکت اور خوشیاں مناتے تھے لڑکوں کی پیدائش پر، کیونکہ عورتوں سے تو ان کو نفرت تھی۔ جب محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تو اس نے بہت خوشیاں منائی اور اپنی قیمتی باندی کو بھی آزاد کر دیا، اور سرکار سے بہت محبت کرتا، بہت ان سے مستی کرتا، اپنی گود میں بٹھاتا، لک میں چبا چبا کر کھلاتا، یوں سرکار کے ساتھ گمت کرتا تھا۔ جس وقت سرکار نے اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اللہ کی الوہیت بیان کرنے کے لیے انہیں صفا پہاڑی پر جمع کیا، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو سرکار نے فرمایا، او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مجمع میں سے چچا ابو لہب بولا، تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ہلاک ہو محمد، تو نے اسی لیے ہم کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہ فلق کہا، قل اعوذ برب الناس کہا، قل تبت یدا ابی لہب وتب بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کہا نہیں، اس کا تجھ پر احسان ہے، اس نے تیری ولادت پر خوشیاں منائی، اپنی باندی کو آزاد کیا، اس کے دسترخوان پر تو نے لقمے کھائے، اگر تو بد دعا دے گا تو یہ نمک یہ اس کی ناشکری ہوگی جو ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ تم مت کہو، ہم ہی کہہ دیتے ہیں، بت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ہلاک ہو، میرے محبوب کے نہیں۔
کے حق میں ناشکری کریں یہ اللہ سے برداشت نہیں ہوتا، تو اگر مخلوق خالق کے حق میں ناشکری کریں تو یہ اللہ سے کیسے برداشت ہوگا؟ ہم کتنی ناشکری کر رہے ہیں، ہم اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، شراب کے عادی بن گئے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نشہ کرتی ہیں۔ ارے قرآن نے مسلمانوں تم کو کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، بچاؤ اپنے آپ کو اس سے، پرہیز کرو، دور رکھو اپنے آپ کو بازی سے، لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ناشکری نہ کریں، اللہ نے صحت ہے اس کی قدر کریں، ورنہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا اگلی پچھلی سب برابر کر دیتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، گیم کھیلتے ہو اللہ کے ساتھ، کھیلو، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی بہترین کھیلنے والا ہے۔ مت کرو اللہ کے ساتھ اس طرح۔ بس ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ یار تو نے اتنی سارے لوگوں کی روح قبض کی، کیا کوئی ایسا واقعہ یاد ہے کہ جس کا صدمہ آج تک تجھ کو ہوا ہو؟ کہاں؟ ایک کشتی سمندر سے آ رہی تھی، اس میں ایک عورت تھی، جس عورت کے گود میں ایک معصوم سا نو مولود تر و تازہ پیدا شدہ بچہ تھا۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کشتی کا ایک تختہ نکالو، اس عورت کو بچے سمیت تختے پر بٹھا دو، باقی پوری کشتی کو غرق کر دو۔ میں نے اس کشتی والوں کی روح قبض کر لی، عورت کو بچے سمیت چھوڑ دیا۔ پھر وہ تختہ اس عورت کو اپنے بچے سمیت ساحل سمندر کنارے پر لے گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کا حکم ہوا کہ اس کی ماں کی بھی روح قبض کر لے۔ میں نے اس عورت کی بھی روح قبض کر لی۔ پھر آپ نے مجھ کو بلا لیا، اس سنسان اور ویران علاقے میں اس بچے اور تیرے سوا تنہا کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھ کو معلوم نہیں بیچارے اس معصوم کے بچے کے ساتھ زندگی نے کیا کھیل کھیلا ہوگا۔ اللہ نے کہا بہت اچھی سٹوری ہے، یہ تو پارٹس 1 ہوا نا، پارٹس 2 دوسرا بھاگ میں سنا رہا ہوں۔ پھر میں نے ہواؤں کو حکم دیا کہ وہاں قریب میں ایک جنگل ہے، اس بچے کو وہاں لے جائے۔ بچہ وہاں لے جایا گیا۔ میں نے اس کے ارد گرد مختلف میووں، پھولوں کے اور خوشبودار درخت لگوا دے ہیں۔ پرندوں کو کہہ دیا صبح شام نغمے گاتے رہو اس کے ارد گرد۔ موسم سرما کو کہہ دیا ٹھنڈی نہ لگے، موسم گرما کو کہہ دیا تپش نہ لگے، موسم بارہ کو کہہ دیا اس پر بارش نہ برسے۔ وہاں قریب میں ایک شیرنی نے اپنے بچے کو جنم دیا تھا۔ میں نے شیرنی کو تیرے بچے کے ساتھ ساتھ اس معصوم بچے کو بھی دودھ پلا۔ ادھر آسمانوں سے جبرائیل کو بھیجتا، جا اس بچے سے کھلواڑ کر، گمت کر، پیار کر، مستی کر، مذاق کر۔ جو بچہ بڑا ہوتا گیا میں جبرائیل کو کہتا گیا اس بچے کو آداب سلطنت سکھاتے جا، آگے جا کر بادشاہ بناؤں گا۔ اتنی ڈھیر ساری نعمتوں میں نے اس بچے کو پالا، وہ کمبخت میری نعمتوں کی ناقدری کرتا رہا، غصہ بھڑک اٹھا، میری تقدیر نے فیصلہ کر دیا، اسی بچے کو اٹھا کر میں نے نمرود بنا دیا۔ معمولی نہ سمجھیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے پر آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ باقی ہے جس نے اس بچے کو نمرود بنا دیا۔ خدا ہماری حفاظت فرمائے۔ جو دولت ایمان کی دی ہیں اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ آخری دم تک ہمیں اس پر قادر رکھیں۔ اور ایک خاص بات جو اس وقت حضرات علماء کی طرف سے ایک محنت اور ایک مہم جو چلائی جا رہی ہے، ماں بہنوں سے خاص درخواست ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو پاک اور صاف کرنے میں علماء کی اس مقدس جماعت کی خوب مدد کریں۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی ایک مجلس میں بات کہی تھی، میں وہی بات یہاں پھر دہرا رہا ہوں۔ دیکھو یہ علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا فریضہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو صاف کہہ دیا، فذکر انما انت مذکر،
آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام ان کے درمیان واعظ و نصیحت کرنا ہے، آپ ان کو حکمت سے سمجھاتے رہیں۔ ہم نے آپ کو ایک نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کا بھی ذمہ یہی ہے، وہ قوم کی بے راہ روی کبھی برداشت نہیں کریں گے، وہ سنت و شریعت سے ہٹ کر چلنے والا راستہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ معاشرہ سنت و شریعت سے ہٹ رہا ہے، بے راہ روی اختیار کر چکا ہے، غیروں کی تہذیب پر جا چکا ہے، یہود و نصارہ کے تمدن کو اپنا چکا ہے۔ ہوٹلوں میں جا کر بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے، اتنے گندے الفاظ ہماری زبانوں پر آتے ہیں، ہم بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن اپنی عزتوں کو اور اپنی ناموسوں کی حفاظت کریں۔ اس طرح ہوٹلوں میں جا کر ہجڑوں کی طرح نہ ناچیں، نہ کودیں، تمہاری قیمت کو سمجھو، اپنی عظمت کو سمجھو، یہ دنیا کے لیے تماشا نہ بنو۔ ہاں تماشا بننے کا شوق ہے تو ایک بات یہ بھی سن لو، اللہ تمہیں عبرت کا نشانہ بنا کر چھوڑ دے گا، نہ کرو ایسا۔ اور یہ علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اپنے محبوب کو کہا جا رہا تھا فذکر انما انت مذکر، تمہارا کام سمجھانا ہے، سمجھاتے رہو، لست علیہ مسیطر الا من تولی وکفر۔ ہم نے آپ کو ڈنڈا لے کر نہیں بھیجا ہے کہ مان کر سمجھاؤ ان کو، نہیں، ان کو سمجھا دو، بات پہنچا دو۔ اگر یہ نہیں مانتے ہیں، پوچھ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، سنی انسنی کرتے ہیں، تو پھر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، ہمارا عذاب بہت بڑا ہے۔ ان الینا ایابہم، واپسی ہوگی، ثم ان علینا حسابہم، پھر پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے خاص طور پر علماء کی تنظیم المسلمین، علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو قوم پر تادیر صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول کریں، ان کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ مائیں بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ دیکھو فکریں تم بھی ہوڑ لے گی تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 3 زبردست طاقتیں دی، دماغ دیا، انسان نے اس کو استعمال کیا، ٹنوں بن لوہا ہوا میں اڑا دیا، سطح سمندر پر اتنا بڑا کشتہ 1000 ٹن وزن لے کر چلا دیا، یہ دماغ استعمال کیا۔ لیکن جب اس دماغ کی طاقت پر اللہ کی دی ہوئی دوسری طاقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اچھے کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ میں نے جو کو بھی مارو پرشے نہیں کرو مگز کام کر تو نہیں، تو یہ دوسری طاقت نیند کا غلبہ۔ اور اس سے بھی بڑی تیسری طاقت فکر۔ ایک آدمی رات بھر سویا نہ ہو، بعد فجر کے آرام کر رہا ہو، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کون سے بھائی خومڑون ارجا پچ کیجیے ہوں اجاگڑوں سے اکھے رات نہ پہی مورا کہی دیں اللہ خومڑا پڑھنے ایکسیڈنٹ اللہ مریض آدھیں جن مریض ہوئے اللہ احمد امر گولنوی کوک سے سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگے گا۔ اب فکر آئی کو نشیں تو فکر کی طاقت جب غالب آتی ہے تو نیند کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ جو غفلت کی نیند ہم سوئے پڑے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے فکروں کی طاقت کو اجاگر کرنا ہوگا، اور اسی کی مہم کے لیے تنظیم المسلمین علماء کرام کی ایک جماعت بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ ان میں چند باتیں جو خاص طور پر ہم نے دیا اگر پیہار دیدیوں سے فرض واجب نہ درجام، اس میں کہ شادی میں راستہ بند کر دیتا ہے۔ شامیانے اتنے بڑے بڑے باندھے جاتے ہیں، اتنے بڑے منڈپ میں پھر کیا کیا گنڈک ہوتا ہے، ساری ٹھنڈک ختم کر دیتے ہیں۔ شامیانے باندھتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لے، ایذاء المسلم حرام، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ہماری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ایک رسم یہ بھی ہے کہ دلہن راجہ کی کرسی پر بیٹھتی ہیں جس کا کرایہ 5000 ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ اور پہلے زمانے میں ہماری برادری میں پہلے زمانے کی کیا بات ہے، ابھی چند 15-20 سال پہلے
یہ سب کچھ خرافات نہیں تھے. ایسے بڑے راستے اختیار اور ایسے بڑے راستوں کو رواج نہ دیں. ایک بات کان کھول کر سن لو, آپ نے اچھا راستہ اختیار کیا اور جتنے آپ کے پیچھے چلیں گے ان سب کا ثواب آپ کے کھاتے میں بھی جائے گا. اگر آپ نے برا راستہ ایجاد کیا, کوئی نیا طریقہ جس کا کوئی سنت و شریعت سے تعلق نہیں, بس اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ایجاد کر دیا, جتنے لوگوں نے تمہاری دیکھا دیکھی یہ کام کیا تو ان کا گناہ بھی تمہارے کھاتے میں آئے گا. موڈی وگنو آؤ گھاٹو, کوئی موڈی نہ آلن کھوٹو کھاونو, تو یہ بہت خطرناک ہے. تو ایسی حرکتیں نہ کریں. تو یہ اسراف ہیں, اس اسراف سے بچیں. شادی کے اگلے دن مہندی لگا کر 5,000 روپے لے جاتے ہیں. میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہیں کہا تھا کہ معذب فقیروں کا ٹولہ آتا ہے اور یہ پیسے لے کر ہی جاتے ہیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی فقیر آوے بھائی چھوٹا نہ تھی نا پن تو آلز تو لے کر ہی جاتے ہیں. تو اس طرح اپنی فقیری کا اظہار نہ کریں, لوگ پھر زکوٰۃ بھی دے دیں گے, خیال رہیں. خیر, اور ایک اور رسم ہے, دلہن کے آنے پر کیک کاٹے جاتے ہیں. بس اسی دن سے وہ دل کاٹ دیا جاتا ہے, کبھی جڑتا نہیں پھر. ان پچھی کنونی وات میں کنکا اور کیا کیا ہوتا ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے ایک دوست کے وہاں بیچارے کو عادت ہو گئی تھی, روزے راتے ایک بھی واڑو کون ویک واڑو پون. میں کہوں بھائی آ بدو بند کر, باری واگنے بھی والی ہوئی, لکمو کونانو کھوڑانو نظر خاپنی راکھوانی پنا کوک در نقصان پہنچار છે. ના ના યાર મારી બાડી તમન શું તો કશું જ નહીં, હમદન પડી ભાઈ ખોનો અગડા इन પાઈ દે તું. लेकिन हम जो कह रहे हैं ना भुगतेगा कभी इसको. अब वो उस वक्त तो कुछ हालात अच्छे थे, हालात कुछ अच्छे थे, वक्त की किल्लत बहुत रही वरना बहुत सारी बातें रह गई. खैर वो फिर कभी मौका मिला तो फिर कुछ दिन के बाद आजमाइश आई और धंधे में आगे पीछे हुआ तो પેલો એક ફોન કોણ બંધ થયું એટલે એમનું તો ના ગમ્યું કે मैं आदत छोड़ दी थी तमें. बस इतनी सी बात पर घर चली गई और फिर गए हम ही झगड़े में. भाई શું છે ખર્ચો ન થાલતો, ખાખું કશું કશે, નળાનો તો ના માણસ છે, દેવર જેઠ પાવર કરે છે, માસી જો બોલી જાય છે, ફૂજો ગાળો દસ્તક ના એવું કશું જ નથી મોલ સાહેબ. પણ પેલો ફોન ને કોણ બંધ થઈ ગયું છે. देखो कभी कभी मोहब्बत जरूरत से जायद होती है ना तो बहुत मीठी वस्तु में भी कीड़ा पड़ी जाए. तो वो उसी दिन से वो दिल बनाकर काट देते हैं, फिर वो कभी जुड़ता ही नहीं है. एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, शर्म की बात है, हराम और नाजायज है. अभी तो रिश्ता भी नहीं हुआ, रिश्ता हुआ है शादी भी नहीं हुई. और एक दूसरे को छूना इस्लाम ने तो देखना हराम कर दिया, तुमने तो छू भी लिया और फिर शर्म भी नहीं आती. लोग क्या क्या बोल देते हैं. खैर अभी इस पर मुझे तबसरा नहीं करना है, मुमकिन है कि शायद किसी के दिल पर चोट लग जाए. और खैर तो भाई ये इस तरह की अंगूठियां पहनाना ये अच्छी बात नहीं है. दुल्हन के आने पर वीडियो करते हैं, खुराफात और रसूमात. और कितनी बड़ी बात और कितनी बुरी बात कि भाई लड़की आ रही है घर में, अपनी दुल्हन आ रही है बहू बनकर, उसका वीडियो बनाते हैं और फिर इसको वायरल किया जाता है. एक गैरतमंद औरत कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती. और तुम लोग कैसे बर्दाश्त करते हो समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा लगता है तुम्हें, गंदी नजरें तुम्हें देखें अच्छा लगता है? हरगिज नहीं माँ बहने, इससे परहेज करें. तुम सस्ती चीज नहीं हो, तुम बहुत कीमती चीज हो. इस तरह अपने आप को सस्ते दाम में नीलाम मत करो. दुल्हन 20,000 का जोड़ा बनवाते हैं, लिखने वाले ने बेचारे ने गलती कर दी है और 50,000 भूल गया है. 70,000 का जोड़ा और इतना बड़ा गागरा, और उसी दिन से फिर झगड़ा शुरू. इतने खुराफात मौल साहब, हजी तो गजरो नखू का झगड़ो थे गयो. तो तायद ने क्या तूने शादी इस तरह की जिस तरह तुझको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु माऊना. बेहतरीन और बरकतों वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्चा किया जाए. ऐसी औरतें अपने शौहरों के साथ वफा करती हैं. एक साहबी बेचारे घर से निकले मजदूरी के लिए,
شام ہوئی خالی ہاتھ آئے. پھر دوسرا دن آیا, کچھ مزدوری نہ ملی, خالی ہاتھ آئے. تیسرے دن گئے, پھر خالی ہاتھ آئے. بیچارے مایوس ہو گئے کہ بیچاری اللہ کی بندی کتنا صبر کرتی ہے. چوتھے دن جب وہ صحابی نکلے, سنت کے مطابق عورت اپنے شوہر کو دروازے پر چھوڑنے آئی. کیا ہم میں سے کسی عورت نے اس پر عمل کیا؟ تو جو زوتے ہو من تو کون چھیڑے اللہ جو شو. یاد رکھنا ماں بہنوں, میری والدہ کی ہم عمر عورتیں مجھ کو اپنا بیٹا سمجھیں, میری بہنوں کی ہم عمر عورتیں لڑکیاں مجھ کو اپنا بھائی سمجھیں. پر ایک کام کی بات بتا کر جاتا ہوں, اسے یاد رکھنا کہ تمہاری وجہ سے شوہر کو ملا ہوا دکھ اور تمہاری وجہ سے شوہر کو ملا ہوا سکھ وہ زندگی بھر نہیں بھولتا. میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے, لیکن میں دکھ کا واقعہ نہیں بتاتا, سکھ کا بتلا دوں. جس وقت کفار مکار نے سرکار کو بہت ستایا, اللہ کے نبی علیہ السلام فطرتاً مایوس ہو جاتے تھے. کبھی انسانی فطرت ہے بھائی, وہ جتنا برداشت کرتا ہے, پھر مایوسی خود بخود آ جاتی. مایوس ہو کر سرکار نے فرمایا میں ہلاک ہو جاؤں گا, میں یہ ہو جاؤں گا. حضرت خدیجہ نے اپنی گود میں سلایا, اور امام بخاری نے ان الفاظ کو نقل کیا ہے, کلا بلا لا یخزیک اللہ ابدا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تسلی کے کلمات کہے, آپ کبھی ضائع نہیں ہو سکتے. آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں, آپ تو محتاجوں اور کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ حق والوں کے حق دلانے والے ہیں. اور مزید الفاظ کہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان الفاظ سے اتنی تسلی ہوئی کہ وہ دکھ جو پہاڑوں, غم کا جو پہاڑ تھا, حضرت خدیجہ کے چند کلموں سے وہ پہاڑ ہٹ گیا. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. ایک مدت کے بعد عائشہ نے کوئی چیز بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار نے فرمایا عائشہ میری خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجنا. ظاہری بات ہے نا, شوق تو نازم تھا نا, وہ بڈھی میں تھا کیا تو ابھی تک بھولتے نہیں. سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا عائشہ کبھی یہ جملے استعمال نہ کر. جس وقت مجھ پر کفار مکہ ظلم و ستم کرتے تھے, جس پر مجھ کو لوگ دھکے مارتے تھے, اس وقت وہی ایک گود تھی خدیجہ کی, اور وہی ایک زبان تھی جو مجھ کو تسلی کے کلمات کہا کرتی تھی. شوہر کو تمہاری طرف سے ملا ہوا سکھ اور تمہاری طرف سے ملا ہوا دکھ وہ تمہاری وفات کے بعد بھی نہیں بھولے گا. مت کرو ایسا اسراف نہ کرو جس سے تمہارا شوہر گھر میں مال حرام لانے پر مجبور ہو جائے. وہ صحابی چوتھے دن نکلا, عورت دستور کے مطابق دروازے پر آئی. وہ صحابی چند قدم چلے تھے, ان کی محترمہ نے آواز دی. صحابی بیچارہ اندر کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ آج چوتھا دن ہے, معلوم نہیں اللہ کی بندی کیا کہے گی. جب وہ صحابی قریب آئے, گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے. ان کے اہلیہ نے کہا اللہ کے بندے اگر آج بھی کچھ نہ ملے تو خالی ہاتھ واپس چلے آنا, میری محبت میں کہیں حرام لقمہ لے کر گھر میں داخل نہ ہو جاؤ. سادگیوں پر آؤ اپنی زندگیوں کو. ایسے اسراف کرو گے تو پھر تمہارے شوہر گھروں میں مال حرام لانے پر مجبور ہو جائیں گے, جس کے ذمہ دار تم بنو گی. گربا کھیلتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, شرم کی چیز ہیں. اذان ہو گئی ہے, میں ورنہ یہ ایک ایک جملہ کئی منٹیں مانگتا ہے, بس میں سرسری بول دیے جاتے ہیں. آپ سمجھدار ہیں, امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں عزم مصمم کر کے اٹھو گی. اسٹیج بنواتے ہیں, دلہا گھر آتا ہے تب بہن کھڑی ہو جاتی اور پیسے مانگتی ہیں. منگنی کے بعد فون پر باتیں کرتے ہیں, حرام اور ناجائز ہیں. منگنی کے بعد گھومنے پھرنے جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک اتنا خطرناک واقعہ اسی سلسلہ کا پیش آ گیا جس کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے, لیکن احتیاط کی ضرورت ہے. ہر ایک کے ساتھ نفس و شیطان لگا ہوا ہے. نہ کرنے کے کام لوگ پھر انجام دے دیتے ہیں, نتیجہ شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. کھانے میں مرد عورت مل کر کھانا کھاتے ہیں, یہ بھی ایک قسم کی بے شرمی ہے. عورتوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو, اگر آپ کو جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے اگر وہاں تقسیم کرنے والے مرد ہوں تو آپ کو, اگر آپ کی عزت و غیرت ہے تو آپ ایسے مجموعوں میں کھانا ہی نہ کھائے جہاں مرد تقسیم کرتے ہیں.
وہ آپ سے چھاछ مانگ رہے ہیں, آپ اس سے چاول مانگ رہے ہیں, وہ کمبخت اس کی نظریں کہاں کہاں گھومتی ہیں. اپنے لوگوں نے تو کلو اچھوں سے آپ بدون خبر اچھے. خیر, روم سجاتے ہیں, کتنا اسراف ہوتا ہے. ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اگر لڑکا اس پوزیشن کا نہیں ہے کہ وہ اس قابل 8-10 ہزار روپیہ خرچہ کر کے روم سجا سکے تو لڑکی والے بھیجتے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں بھائی کیا فارمولا ہے. وہ ایک لڑکی کو رخصت کر رہے تھے تو سب رو رہے تھے, بھائی, ماں باپ, رشتہ دار. ایک دلہا تھا, وہی بیچارہ ہنس رہا تھا. تو بہن کا ایک چھوٹا بھائی تھا, اس نے اپنے ابا کو لپٹ کر کہا, ابا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تم سب رو رہے اور بہنوں ہی اکیلے ہنس رہے ہیں. باپ نے بھی بڑا اچھا جواب دیا, بیٹا ہنس لینے دے, اس کو آج کے ہی دن ہنسنا ہے اور ہم کو رو لینے دے, آج ہی کے دن رونا ہے, پھر اس کے بعد ساری زندگی وہی روئے گا. معلوم نہیں تو لڑکی کے وہاں سے پیسے بھیجے جاتے ہیں اور اس طرح روم سجوائے جاتے ہیں. لڑکی والوں سے دہیج مانگتے ہیں. ارے دہیج اور جہیز نام اس کا ہوتا ہے, پورا جہاز لیا جاتا ہے. اور بیچارے یوں تو کہتے ہیں, ہم تو کشو نہ لیو, ہمیں تو نہ کے اڑائی دی دو سومتیم پن نام ہونے آ بھی آیو. چلو نہیں آیا تو پھر 2-4 سال ہوں گے, ترمان گھرتی تو لائی چھو تن آلو چھو, ہم بیزا چھوڑا بہنا گھرتی کشو کایو, تانا دیتے ہیں. اس طرح لڑکی کو مانسک اعتبار سے, ذہنی اعتبار سے ٹارچرنگ ہوتا ہے. نتیجے اس سے بھی برے آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مہر فاطمی کا بھی ایک رسم چل پڑا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں تھی. موقع ملے گا اور اس پر بھی مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اس کا بھی مطالعہ کیا جائے یا اپنے شوہروں سے, علماء سے دریافت کیا جائے کہ دوسری بیویوں کی بھی کیا کیا مہریں رہیں, وہ بھی بتایا جائے. نکاح کے بعد دلہا کو اٹھا کر لاتے ہیں. معلوم نہیں بیچارہ گدھے کو گدھے پر کیسے سواری اچھی لگتی ہے, تو یہ اچھی بات نہیں. اس طرح کی رسومات, اور خاص کر ہماری ماں بہنیں بے شرم اتنی ہو گئی ہیں, باہر محلوں میں وہ پکوڑی والے آتے ہیں گندے, ہاں, ہاتھ بھی دھلے ہوئے نہیں, معلوم نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ سے ایسے لطف لے کر تالیاں بجا بجا کر کھانا کھاتی ہیں. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے, اور عیب نہیں لگتا اور گھین محسوس نہیں ہوتی ہیں. اور دوسری ایک خرابی یہ بھی پیدا ہو گئی کہ راستوں میں رات دیر تک جوان لڑکیاں ریکٹ کھیلتی ہیں. کتنی شرم ہے, اور کیا کیا کہیں, قسم سے دل دکھتا ہے. اچھی بات نہیں ہے. علماء مایوس ہو جائیں, یہ اچھی بات نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور اگر شکری کی تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو چھین لے گا, اوپر سے دردناک عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کبھی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا خالق الشمس والقمر يا رازق الطفل الصغير يا راحم المساكين ويا ناصر المظلومين فاستجب دعانا فاستجب دعانا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما,
خطاؤں سے درگزر فرما، لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ یقیناً ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں احساس تک نہیں کہ ہم تیری اتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اے اللہ رئیس المفسرین علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر کے کونے میں بات لکھی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ کا اس قوم پر، اس برادری، اس سوسائٹی اور اس ملت پر سب سے پہلا عذاب غیر شعوری طور پر یہ آتا ہے کہ اللہ اس قوم کے دلوں سے احساس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آج ہمارے قلوب سے احساس ختم ہو گیا، ہم تیرے احکام کی کلم کل فرمانی کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ کی سنت و شریعت کے جنازے نکال دیے، پھر بھی ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمانی کہہ رہے ہیں؟ شاید چشم فلک نے ایسے مسلمان نہیں دیکھے ہوں گے۔ اے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ ہم نے یقیناً دشمنوں سے اسلام کو نقصان پہنچا، اس کا کوئی گلہ نہیں، وہ تو جانتے ہی نہ تھے اسلام کیا ہے، لیکن جو سمجھے ہیں، جنہوں نے جانا ہے، جنہوں نے مانا ہے، وہ اتنے بے باک ہو گئے، اتنے بدحواس اور نفسانی دنیا کے اتنے شکار ہو گئے، اس نے تیرے ایک حکم کی قدر نہ کی، تیرے نبی کی ایک ایک سنت کا جنازہ نکال دیا۔ حالانکہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے پاس کوئی ایک ایسا عمل ہو جس سے تیرے وہاں نجات ہو سکے۔ ہر ایک تیرے نبی کی سفارش پر بیٹھا ہوا ہے، اور حدیث میں تو کہا گیا ہے جب حوض کوثر پر سرکار کھڑے ہوں گے، امت تڑپ تڑپ کر جائے گی، بلک بلک کر جائے گی، اور فرشتے دھکے لگائیں گے سحقن سحقن، تو نبی علیہ السلام کہیں گے کیوں بھگا رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے یہ وہ امتی ہیں تمہارے جنہوں نے تعلیمات کو سر عام پامال کر دیا تھا، یہ غیروں کی راہ پر چل پڑے تھے، یہ یہود و نصارہ کی تمدن کو اپنا چکے تھے، کیا آپ ایسے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے؟ اللہ اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا آپ خوب جانتے ہیں۔ ہمیں میدان محشر کی رسوائیوں سے بچا۔ اے اللہ یہ دنیا کی زندگی یقیناً فانی زندگی ہے، یہ وقتی ہے، یہ کب ختم ہو جائے گی؟ اے اللہ یقیناً ہماری زندگی کا سورج بھی ایک دن زوال اور غروب ہو جائے گا، قبل اس سے کہ وہ سورج غروب ہو جائے ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارے قریب ہے، تو ہمارے سب کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کا ہمیں احساس پیدا کر دے۔ اے اللہ یہ ہماری بہت بڑی قسمت ہوگی، ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو ہم اس کا احساس ہوتا ہے، ہم ایسیوں میں بیٹھتے ہیں تو اس کا احساس ہوتا ہے، اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آپ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ ہمارا ایمان اس درجہ کمزور ہے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارا ایمان ہم سے زیادہ کمزور ہے، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے، ہم تیرے اور تیرے رسول کی اتباع کریں۔ اے اللہ رسومات و خرافات کو ختم فرما، تیری دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری نصیب فرما، ناشکری اور ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، تیرے غصے سے ہماری حفاظت فرما، تیرا خاص تعلق نصیب فرما، علماء کی اس جماعت کی محنتوں کو قبول فرما، اللہ ان کو دنیا آخرت میں اجر جزیل عطا فرما۔ اللہ یہ مقدس جماعت اپنے خون جگر کو ایک کر رہے ہیں۔ اللہ جب امت راتوں کو نرم نرم بستروں پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نوجوان علماء مسلوں پر بیٹھ کر تجھ سے راز و نیاز کرتے ہیں، تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری قوم کے نوجوان کہاں چلے گئے؟ اے اللہ یہ نوجوان تو امت کا سرمایہ ہے، یہ تو اسلام کی ریٹ کی ہڈی ہے۔ اے اللہ جب ریٹ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہیں، جب بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں تو عمارتیں ڈھا جاتی ہیں۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل کو نفسانی خواہشات سے نکال دے، ہماری نوجوان بہنوں کو بے شرمی اور بے حیائی سے نکال کر شرم و حیا کی چادر پہنا۔ اے اللہ بری نظروں سے ان کو بچا لے، کیوں یہ ناچنے گانیوں والوں کی طرح بن گئی؟ اے اللہ
جس دن سے یہ بگڑی ہے معاشرہ بگڑ گیا. جب تک یہ دیندار تھی معاشرے کو صالح افراد ملتے تھے, ان کی بے دینی نے معاشرے کو صالح لوگوں سے خالی کر دیا. ہمارے معاشرے میں شرم و حیا پیدا فرما اللہ. آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کا ماننے جذبہ ہے. اللہ یہ علماء کی دل کی صدا ہے, تو خوب جانتا ہے. اللہ ان تک پہنچا دے, اللہ ان تک پہنچا دے. ورنہ اللہ ہم کو سمجھانے والے سمجھا رہے, اللہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر تیری پکڑ آتی ہے. قبل اس سے کہ تیرے سمجھانے والے مایوس ہو جائے, ہمیں اتباع کی توفیق نصیب فرما. اللہ آج کی اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما, اخلاص عطا فرما, نام و نمود و شہرت اور ریا سے اللہ حفاظت فرما. اللہ آج کی اس باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. جن حضرات نے اس کا انتظام کیا ہے اللہ سب کو بہتر بدلہ نصیب فرما. ماں بہنیں اپنی بہت ساری ضروری کاموں کو چھوڑ کر آئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرما. ان سے دین کا کام لے لے, ان کو وقت کی رابعہ بصریہ بنا, اور ان سے ایک نئی نسل چلا, دیندار نسل چلا. اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے. دعا کو اپنے فضل سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ شور شرابہ نہ کریں, خاموشی سے اپنے اپنے گھروں